حق اور باطل کو باطل کہنے کی طاقت ہے تو جس جگہ سے یہ طاقت ملتی ہے اس جگہ کا بھی نام مجلس امام حسین ہے۔ ہم اگر حقوق الناس اور حقوق العباد پر بات کر لیتے ہیں تو شاید جہاں سے یہ جذبہ حق ملتا ہے اس جگہ کا نام بھی مجلس امام حسین ہے۔ دنیا کی واحد قوم ہم ہیں کہ جو چوراہے پر مائک لگا کر یہ بتانے کی طاقت رکھتے ہیں کہ دنیا والوں ہم سے پوچھو، ہم بتائیں گے کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے، ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، فرار کون ہے اور کرار کون ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ دنیا میں مجلس نہ ہوتی تو شاید قیامت تک دنیا پہ یہ راز ہی نہ کھلتا کہ علیہ السلام اور ہیں اور رضی اللہ اور ہیں۔ تو یہ مجلس امام حسین کا ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے کہ جس نے پوری دنیا کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ موت اور ہے، ہلاکت اور ہے۔ وہ جو فرمائیے نا، موت اور ہے، ہلاکت اور ہے۔ یہ موت جو ہے نا، یہ ایک سلسلہ ہے کہ جو آج شروع نہیں ہوا ہے، یہ روز اول سے شروع ہے اور روز آخر تک رہے گا۔ بس فرق اتنا ہے کہ کچھ پہلے چلے گئے ہیں، کچھ کو بعد میں جانا۔ آج ہم ان کے یہاں آئے سال ثواب کے لیے، کل کوئی ہمارے یہاں آئے گا۔ آج ہم ان کے یہاں فاتحہ کے لیے آئے، کل کوئی ہمارے یہاں آئے گا۔ آج ان کے یہاں مجلس ہے، کل کوئی ہمارے یہاں مجلس میں آئے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب قبرستان میں جاؤ تو یہ کہہ کے سلام کرو، اے قبروں میں سونے والوں تم پر سلام۔ بس فرق اتنا ہے کہ تم پہلے آ گئے، ہمیں بعد میں آنا ہے۔ اب یہ جو بعد میں آنا ہے یہ کسی کو نہیں پتا کہ کتنی بعد میں آنا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بات 1 گھنٹے کے بعد ہو جائے، وہ بات 1 دن کے بعد ہو جائے، وہ بات 1 سال کے بعد ہو جائے، وہ بات 1 صدی کے بعد ہو، کچھ نہیں پتا، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اس لیے کہ دنیا جتنی بھی ترقی کر لے وہ اپنی موت کے وقت کو پا نہیں سکتی۔ یہ ایک راز ہے جو راز خدا کو معلوم ہے یا اہل بیت کو معلوم ہے۔ مگر یاد رکھیے گا، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کو موت نہیں مارتی، موت کی دہشت مارتی۔ جو موت سے نہیں ڈرتے انہیں موت چاہ کے بھی نہیں مار پاتی۔ موت انسان کو نہیں مارتی، موت کو انسان کو موت نہیں مارتی، موت کی دہشت انسان کو مارتی۔ جو موت کی دہشت نہیں رکھتے انہیں موت چاہ کے بھی نہیں مار پاتی۔ اب یقین نہ آئے تو آپ جا کے مدائن میں دیکھ لیں، ایک ایسا بھی تھا جسے موت کی دہشت نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے جب علی آئے تو اٹھ کے بیٹھ گئے، پھر علی نے کہا سلمان لیٹ جاؤ، موت تم تک آ چکی ہے۔ تو سلمان کو علی نے لٹایا ہے، مارا نہیں ہے۔ تو جو فرمائیے گا صلوات پڑھیں گے محمد والے موت ہے۔ اب ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اس مجمع کے اندر ایک بھی فرد بشر ایسا نہیں ہے جو اس آیت کریمہ کا حافظ تھا، سب کو یاد ہے۔ بہت آسان ترجمہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقہ اور موت، یعنی ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے۔ اس مجمع کے اندر ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس کے متن کو یاد کیے نہ ہو اور اس کا ترجمہ یاد کیے۔ بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو منبر سے پڑھی جاتی ہیں، آپ کو نہ آیت یاد ہوتی نہ ترجمہ یاد، مگر یہ سب کو یاد۔ ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے، زور سے بولیے، ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے۔ یہ نہیں کہا قرآن نے کہ ہر نفس کو موت کھانا ہے، کھانا نہیں، چکھنا ہے۔ کھانا ہو رہا ہے، چکھنا ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں کوئی لفظ بھی بھرتی کا رکھا ہی نہیں ہے، جو لفظ رکھ دیا وہ قیامت تک کے لیے۔ موت کھائے گی نہیں، نہ موت کو کھانا چکھنا۔ اب یہ کھانے اور چکھنے میں فرق کوئی دنیا میں سمجھے نہ سمجھے مگر اردو زبان والے آسانی سمجھے۔ لفظ کھانا دن میں کم سے کم 10 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ کھانا کھا کے جائیے، کھانے تک رک جائیے، آج کھانے میں کیا بنے گا، کھانے میں کتنی تاخیر ہے، کھانے میں کیا ٹائم ہے، اب آئی ہیں کل کھانے پہ آ جائیے، یہ سب بولے جاتے۔ لفظ چکھنا روز نہیں بولا، اس کی ایک خاص کیفیت جہاں وہ لفظ چکھنا استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن نے بھی لفظ خاص رکھا ہے، عام نہیں رکھا۔ کھانے کو عام سمجھا جاتا ہے، چکھنے کو عام نہیں۔ میں پہنچ گیا آپ کے دن میں 3:30 4 بجے، کھانے کا ٹائم نہیں تھا مگر میں نے کہا مجھے بھوک لگی۔ ہم نے جا کے بیگم سے کہا کیا ہے مولانا، میں نے کہا میں نے دال بڑھائی بنا کے رکھی، آپ نے کہا کھا لیجیے۔
میں نے پوچھا کہاں نکلے؟ اس نے کہا قبلہ رکے شام تک جب رکے تو جب شام کو دسترخوان لگا تو یہاں سے مار یہ بھی اور وہ بھی اور وہ بھی اور وہ بھی. میں نے اپنی عادت کے مطابق ایک چیز سے کھایا اور اس کے بعد کا پروردگار تیرا شکر ہے تمہیں سمجھ سکتے. انہوں نے کہا مولانا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں تو کھا چکا پیٹ بھر گیا اس کا شیر ہو گیا. اس نے کہا نہیں مولانا آپ کھا چکے مگر یہ سب آپ ہی کے لیے بنایا. میں نے کھا چکا اب آپ ایک لفظ بنائیں گے. ٹھیک ہے کھا چکے کھائیے نا تھوڑا تھوڑا چکھ لیجیے. یہ لفظ آپ نے صبح کیوں نہیں کہا 3 بجے کہ چکھ لیجیے؟ اس لیے نہیں کہا تھا کیونکہ ڈش ایک تھی. میں پہنچا جہاں ایک قسم کی ڈش ہوتی ہے وہاں کہا جاتا ہے کھا لیجیے اور جہاں ورائٹیز مختلف ہوتی ہیں وہاں کہا جاتا ہے چکھ لیجیے. اب بھی سمجھا قرآن نے لفظ کھانا نہیں کہا قرآن نے لفظ چکھنا رکھا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ دسترخوان حیات پر ایک قسم کی موت نہیں ہے. سفرہ حیات پر ایک قسم کی موت نہیں ہے. کوئی زیادہ جلدی نہیں ہے. سکون سے سمجھیے گا جہاں بات آپ کے دل تک پہنچے وہاں اپنی آواز کو میری آواز سے ملائیے گا تاکہ بات ایک قدم آگے بڑھے. سفرہ حیات پر ایک قسم کی موت نہیں ہے. موت کی بھی ورائٹیز ہیں موت کی بھی قسمیں ہیں. اب آپ کہیں گے مولانا یہ موت کی قسمیں اللہ نے بنائی. اللہ نے زندگی کی قسم بنائی ہے موت کی نہیں بنائی. زندگی تو اس نے تم سب کو ایک جیسی دی مگر موت کا اختیار تم نے خود لیا. کیا مطلب؟ اللہ کا مثال اللہ نے جب تمہیں اس کائنات کے آنگن میں اتارا تو ہر آدمی کے ہاتھ میں گلاس پانی کا دیا. سب نے پیا. سب کو ذائقہ کیسا لگا؟ میں نے پیا مجھے کیسا لگا. آصف بھائی نے پیا صحیح. بکر بھائی نے پیا. یعنی کہ سب کا پانی ایک جیسا. ہاں بھائی پانی ایک جیسا ہے ایک ہی اس سے آئے تو سب کا پانی ایک جیسا. جب ہم امام بارگاہ میں داخل ہوئے تو یہاں 2 ڈبے رکھے. ایک میں شکر تھا ایک میں نمک اور چمچ رکھا ہوا تھا. اب اختیار آپ کو دے دیا چاہے شکر ڈالیے چاہے نمک ڈالیے. اب ہر آدمی نے اپنی مرضی سے ڈالا وہ کھولا ذائقہ بدل گیا. جس نے شکر ڈالی میٹھا ہو گیا. جس نے نمک ڈالا نمکا ہو گیا. خطا پانی والے کی نہیں تھی نہ گلاس والے کی. خطا اس کی تھی جس نے اپنے لیے انتخاب نمک کا کیا. بس یہی زندگی ہے. جس نے حیات کے پانی میں آل محمد کی محبت کا مٹھاس ڈال دیا آئے موت میٹھی ہو گئی. اور جس نے آل محمد کا بغض ڈال دیا کوئی موت کہیں کوئی اس کا کیفیت بدل. اب ایک قدم آگے بڑھے. موت کی قسمت اللہ نے ایک انسان کو 7 بیٹے تک اب 7 نے زندگی گزاری. اب جب مرنے لگے تو 7 کے 7 کا طریقہ الگ ہے. یہ ایسے مر رہے ہیں وہ ایسے مر رہے ہیں وہ ایسے مر رہے ہیں. ایک سامنے جا کے کہا پروردگار یہ کیا ان کا تو باپ ایک تھا ان کا حسب ایک تھا نسب ایک تھا خاندان ایک تھا شجرہ ایک تھا سب کچھ ایک تھا. پھر یہ موت ایک جیسی کیوں نہیں؟ آواز آئی شجرہ ایک تھا باپ کی بنیاد پر. توجہ رہیے گا لفظ آتا ہے شجرہ ایک تھا باپ کی بنیاد پر. موت آئے گی اعمال کی بنیاد پر. شجرہ ایک تھا باپ کی بنیاد موت آئے گی اعمال کی بنیاد. کیا مطلب؟ جیسے اعمال ہوں گے ویسی موت آئے گی. جیسا عمل ہوگا ویسی موت آئے گی. جیسی فکر ہوگی ویسی موت آئے گی. جیسا نظریہ ہوگا ویسے ہی موت آئے گی. سچ بتائیے مجلس کرنے والے کی موت اور مجلس روکنے والے کی موت برابر ہے؟ نہیں. بولیے. نماز پڑھنے والے کی موت اور نماز سے دور والے کی موت ایک ہے؟ بولیے بھائی.